اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. باواز بلند صلوات. أعوذ بالله السميع العليم من غضب الجبار ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرتي ونشر الرياح برحمتي وبدد بالصخور ميدان أرضي. الصلاة والسلام التحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي أبا القاسم محمد ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومواليهم ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بلندر صلوات. حمد سنا ہے اس ذات واجب الوجود کے لیے، اس خالق کائنات کے لیے، اس کریم پروردگار کے لیے جو خالق کائنات ذہن میں آتا نہیں، فکر میں سماتا نہیں، الفاظ اس کا احاطہ کر سکتے نہیں، دائرہ تخیل وہاں تک پہنچ سکتا نہیں، زمانی وہ نہیں، مکانی وہ نہیں، جگہ میں گھرا ہوا نہیں، لائق اشارہ نہیں، قابل تجزیہ نہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ہستیوں کو خلق فرما کے انہیں ہمارا امام بنا کے دنیا والوں کو بتایا. دنیا والوں انہیں دیکھتے چلے جاؤ اور ہدایت کے رستوں کو طے کرتے چلے جاؤ. سامعین گرامی قدر، میرا دل آج یہ چاہا کہ اس شہزادی کے بارے میں کچھ بات کی جائے کہ جن کے بچوں کا غم منانے ہم آئے ہیں. کیا عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہزادی کونین کو عطا فرمائی کہ رحل جس کی مصطفیٰ ہو، حسنین جس کی تفسیر ہو، علی جس کا حاشیہ پاک ہو، آسیہ حوا اور مریم جیسی بیویاں حجاب عصمت اوڑھ کے جس قرآن کی تلاوت کریں اسے فاطمہ کہتے ہیں. وہ بی بی جو کعبہ کی طرح پاک ہے اور قرآن کی طرح سچی ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں.
جو کعبہ کی طرح پاک ہو اور قرآن کی طرح سچی ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ اور اللہ نے شریعت میں یہ ہے کہ بیٹی اپنے باپ کے لیے رحمت بن کے آتی ہے۔ خدا کی قسم کیا عظمت ہے سیدہ کی، یہ اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی ہے جو خود رحمت للعالمین ہے، اس باپ کے لیے رحمت بن کے آئی جو خود رحمت للعالمین ہے۔ اور بیوی اپنے شوہر کے نصف ایمان کی محافظہ ہوتی ہے۔ خدا کی قسم یہ اس شوہر کے ایمان کے محافظہ بن کے آئی جو خود کل ایمان ہے۔ اور ماں اپنے بیٹوں کی جنت قدموں میری ہوتی ہے۔ لیکن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ہم میں سے ہر شخص بیٹا جنت میں جانے کی تمنا کرتا ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ جنت میں چلا جائے، دل کرتا ہے نا؟ کس کس کا دل کرتا ہے؟ سب کا دل کرتا ہے وہ جنت میں جائے، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ جنت میں کون جائے گا؟ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت سجائی جائے گی متقیوں کے لیے۔ جنت میں متقی جائیں گے، جنت میں پرہیزگار جائیں گے، جنت میں اولیاء جائیں گے، جنت میں انبیاء جائیں گے۔ یہ جنت جس جنت میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک رعیت بن کے رہے، اس مملکت کے سردار کو حسین کہتے ہیں۔ جس جنت میں انبیاء جائیں گے، جس جنت میں اولیاء جائیں گے، یعنی اگر میں بات شروع کروں تو سارے نبیوں کی جنت حسین کے پاس، آدم کی جنت حسین کے پاس، نوح کی جنت حسین کے پاس، ابراہیم کی جنت حسین کے پاس، عیسیٰ کی جنت حسین کے پاس، اسحاق کی جنت حسین کے پاس، یوسف کی جنت حسین کے پاس، ارے سارے نبیوں کی جنت حسین کے پاس، اور حسین کی جنت جس کے قدموں تلے ہو اسے بطول کہتے ہیں۔ حسینیت، حسینیت، جدیدیت، جدیدیت، کل دشمن دے اللہ نے عظمت سیدہ ہے، عظمت سیدہ ہے کہ ان بیٹوں کے لیے اپنی جنت قدموں میں رکھے ہوئے ہے کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں، جن کے بارے میں کہا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، جوانان جنت کے سردار ہیں۔ جنت ایک ہے، سردار دو ہیں۔ توجہ ہے حضرات کی؟ جنت ایک ہے، سردار دو ہیں۔ کبھی بھی ایک جگہ دو سرداریاں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ ایک موضع کے اندر دو لمبردار نہیں ہوتے، ایک یونین کونسل میں دو ناظم نہیں ہوتے، ایک مملکت میں دو با اختیار وزیر نہیں ہوتے۔ لیکن کائنات کے سب سے سچے نبی نے کہا حسن بھی جنت کا سردار ہے، حسین بھی جنت کا سردار ہے۔ ہاں یا رسول اللہ، آپ نے کیسے کہہ دیا کہ ایک جنت کے دو سردار ہیں؟ اگر اختلاف ہو گیا، اگر لڑائی ہو گئی، اگر جھگڑا ہو گیا تو کس کی بات مانیں گے؟ حسن کی بات مانیں گے یا حسین کی بات مانیں گے؟ ہاں تو آواز آئے گی رسول کی، اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں بندہ اپنی طبیعت کے تابع ہو، یہ حسنین تو مشیت کے تابع ہے۔ خدیجۃ الکبریٰ کو فاطمہ زہرا عطا کی۔ اور یہاں رک کر بھی میرے بھائی پڑھنے والے پڑھ رہے تھے تو میرا دل یہ چاہ رہا ہے کہ ان کی بات کو ذرا مکمل کر دوں، تمہیداً عرض کر رہا ہوں۔ اور یہ موضوع میں نے یہاں اس لیے یہی انتخاب کیا ہے چونکہ جو موضوع چل رہا ہے میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں یہ کہا ہل جزاء الاحسان الا الاحسان، کیا احسان کا بدلہ احسان کے علاوہ کچھ ہو سکتا ہے؟ تو قرآن نے یہ فیصلہ کیا کہ احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، جو کسی پر احسان کرتا ہے تو بدلے میں بھی احسان کیا جاتا ہے۔ تو اب جب پیغمبر سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ آپ کے محسن کتنے ہیں، تو پیغمبر نے کہا میرے دو ہی محسن ہیں، ایک کا نام ابو طالب، دوسری کا نام خدیجہ۔ ایک حضرت ابو طالب اور دوسری جناب خدیجۃ الکبریٰ، یہی تو وجہ ہے۔ اور اللہ کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے، احسان کا بدلہ احسان ہوا کرتا ہے۔ حضرت ابو طالب نے احسان کیا، جناب خدیجہ نے احسان کیا۔ حضرت ابو طالب نے اپنی سرداری اسلام پہ قربان کر دی، حضرت خدیجہ نے اپنا مال اسلام پہ قربان کر دیا۔ اللہ کہہ رہا ہے تم نے اسلام پہ احسان کیا اور میں احسان کا بدلہ احسان دیا کرتا ہوں۔ جو اسلام پہ احسان کرے میں تمہیں احسان کا بدلہ دوں گا۔ تم نے احسان کیا تھا اپنی محدود حیثیت میں،
تم انسان ہو محدود، اور تم نے اپنی محدود حیثیت میں اسلام پر احسان کیا۔ اللہ کہتا میں اپنی لامحدود حیثیت سے تمہیں احسان کا بدلہ دوں گا۔ اے ابو طالب، تم نے اسلام پہ احسان کیا، تمہیں علی عطا کرتا ہوں۔ اے خدیجہ، تم نے احسان کیا، تجھے فاطمہ عطا کرتا ہوں۔ تو احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ابو طالب کو اللہ نے علی ابن ابی طالب جیسا بیٹا دیا، فاطمہ الزہرا عطا کی جناب خدیجۃ الکبریٰ کو، تو کہا احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے۔ اسلام پہ احسان کیا۔ اور ذرا آؤ اس تاریخ کو پڑھو کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام جب ان پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اس وقت پیغمبر گھبرائے ہوئے تھے، پیغمبر پریشان تھے، پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ تاریخ لکھنے والوں نے بھی لکھا، اور میں کہوں گا تاریخ لکھنے والوں کو نظر ثانی کرنی چاہیے اس تاریخ پہ، جو لکھا کہ پیغمبر کو پتہ نہیں تھا کہ آنے والا کون ہے۔ اور جب کہا کہ اقرا پڑھو تو پیغمبر نے کہا میں تو پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ عجیب بات ہے، ہم نے کبھی غور نہیں کیا، یہ جو پیغمبر نے کہا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا، یہ پیغمبر کی توہین نہیں کر رہے، یہ اللہ کی توہین کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر میں بیٹھے یہاں کسی بچے سے کہوں کہ ہوا میں اڑنا شروع کر دو، تو لوگ بچے کو نہیں کہیں گے، مجھے کہیں گے بھئی تمہیں جب پتا تھا کہ وہ بچہ اڑ نہیں سکتا تم نے کہا کیوں؟ بھئی اگر اللہ جانتا تھا کہ نبی پڑھنا لکھنا جانتے نہیں تو کیوں کہا پڑھو؟ اقرا پڑھو، اگر نبی پڑھنا لکھنا جانتے ہی نہیں تھے تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے اقرا پڑھو رب کے نام سے؟ تو بھائی جب روایت ہے کہ جب پہلی وحی نازل ہوئی تو پیغمبر گھبرائے ہوئے ہیں، اور پیغمبر کو جناب خدیجہ نے یہ تسلی دی کہ آؤ میں آپ کو ایک راہب کے پاس لے کے جاتی ہوں، وہ بتائے گا کہ ہو کیا رہا ہے۔ راہب کے پاس لے کے گئی، راہب نے جب یہ سارا واقعہ سنا تو راہب نے کہا کہ گھبرائے نہیں، یہ اللہ کے نبی بننے والے ہیں اور یہ نبی کی نشانی ہیں۔ یعنی اس سے پہلے نبی کو نہیں پتا تھا کہ میں نبی بننے والا ہوں، جب راہب نے بتایا تو اس کے بعد پیغمبر کو اطمینان ہو گیا کہ میں نبی بننے والا ہوں، اور پیغمبر مطمئن ہو گئے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان مسلمانوں کی کہ راہب وحی کو جانچنے کا پیمانہ کب سے بن گیا۔ اب عیسائی بتائے گا کہ وحی کیا ہوتی ہے۔ جب پہلی وحی نازل ہوئی کہا کہ راہب کے پاس لے گئے، یعنی اس سے پہلے نبی نہیں تھے۔ جب وحی لے کے آئے اور واحد نے بتایا، اس وقت پیغمبر کا شک دور ہو گیا اور پیغمبر کو یقین ہو گیا کہ اب میں نبوت کے درجے پہ فائز ہو گیا۔ ارے ہمارے نزدیک نبی وہ نہیں ہوتا کہ جسے فرشتہ آ کے بتائے کہ تو نبی ہے، ارے ہم تو اس کو نبی مانتے ہیں کہ جس کے بارے میں خود پیغمبر کہتے ہیں کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پیدا نہ ہوا تھا۔